میاں بیوی کی ناراضگی۔ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو اور وہ معذرت کر لے تو دوسرے کو چاہیے معذرت قبول کر لے، اس کو اپنی انا یا فتح کا مسئلہ نہ بنائے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ خود میں سما لیتی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے درد پر روتی ہے۔ بیوی کو کھانا کھلانا۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دے دو، کیونکہ یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امام عائشہ کو لقمہ بنا کے کھلاتے تھے۔ بیوی کا رشتہ۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنا ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت میں ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے۔ قانون چینج کر دیا ہے کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ بیوی کی فکر۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا، بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ سب سے بہترین تحفہ وہ مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ ماں اور بیوی۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آتی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آتی ہے۔ بیوی کی ناراضگی۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ سچی محبت۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا میں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے باتیں کرتا ہے، تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ میاں بیوی کی محبت۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ مرد کا آدھا سکون۔ مرد ہوتا کون ہے؟ عورت کو آزاد کرنے والا۔ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو کو باہر بھی آنے دینا چاہتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ان آنسوؤں کو پوچھے تو اسے لگے کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانوں کی تکلیفوں سے لڑ سکے۔ عورت کا امتحان۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد
اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت۔ مرد کی سچی محبت کی مقدار صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن ہاتھوں سے وہ روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت ہے۔ عقل مند اور بے وقوف عورت۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ عورت کی چوائس۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اس کو اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے رازوں کا تار رونے سے کہیں زیادہ اثر ہے۔